الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مضاف ولا مناظر له ولا جلد ولد جسد رسو وجزم ونظم وظم له ولا جذب وصفتا ببيت حسم له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مداني له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا سندنا محبوب ربنا جدلنا ونزلنا ایماننا مبین فرقاننا حاضی سبیلنا رونق جدراننا وعدوة قدوة رتبة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة شهد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشفت دجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن صناعة ما كان حقه بعد الهدى بزرگ طریق سا مختصر میرے واجب الاحترام
بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، تسی اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دنیا تے تشریف لے کے آنا اور ساڑھے غریباں لوکاں دے حال دے تے کرم فرمانا اسی خوشی منا رہے ہیں۔ بڑی اچھی محفل ہے، بڑا اچھا اہتمام ہے، ماشاءاللہ نماز عشاء کے بعد تسی مسلسل بیٹھ کے سن رہے ہو۔ اور آمدہ سرکار کی محفل میں چوئیے جنہوں حضور خود بلاندے ہیں۔ کوئی آکے کہ میں آپوں آیا، میرا ایمان اجازت نہیں رہا، حضور مور لاندے میں تے وہ بندہ اپنے آپ آ جاتا ہے۔ اور محفل بھی وہی بندہ سجاندہ ہے، محفل بھی وہی بندہ سجاندہ ہے، مناندہ ہے، اہتمام کرتا ہے، جنہوں حضور فرماندے نے کہ میرا چرچا کرا، میرا جنترا کرا۔ اور ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا محمد رفیق صاحب انہاں بڑے اچھے انداز کے اندر اپنی حاضری لگوائی ہے۔ میں مبارکباد دینا چودھری محسن صاحب نے اور دیگر انتظامیہ نے اور جامعہ مسجد دے صاحب ساڑھے واسطے تے حضرت نے، کیونکہ جڑا پیر سیال دا غلام ہے وہ ساڑھے صرف کھان سے علامہ صاحب گل مختصار ہے ہوئے کہ حضور دی محفل میں چاہے ہو تے ذرا توجہ دینا پڑو، توجہ دینا پڑو کدے ہوتے حضور دی نظر کرم ہو جائے تے او دی کفیت بدل جائے، او دی حالت بدل جائے۔ اے حضور دا کرم ہے کہ تسی مسجد تک آ گئے، ورنہ اسی بلا کے تھک جانے ہیں، تسی آگے اسی نہیں کونی آگے یا عید مہینے آئے جاڑے تو یا جنازے کو ملاقات ہوگی، تیسری گل بات ہی ہوئی۔ قاری صاحب اذان پڑھ کے بعد میں انتظار کرتے ہیں کہ آجو حیٰ علی الصلاۃ، لیکن گل کوئی نہیں۔ لیکن ایک گل یاد رکھو کہ واڑے دل دے اندر محبت مصطفیٰ ضرور ہے۔ اسی گناہگار ہیں نا، پیڑے ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ضرور ہیں، لیکن منافق رسول نہیں۔ ساڑھے دل دے اندر حضور دی محبت موجود ہے۔ آن میرے دوستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کی بیان فرما دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تے جان، رتبہ تے سمجھ کہ کدی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہیں، جدی بارگاہ دے اندر موسیٰ علیہ السلام آنے واسطے ترستے تھے۔ متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہوں نبی کس وقت بڑھایا؟ اللہ نے تمہوں بیٹھے بھی لے آؤ تے سور سوال نہ چبو کو، اور بیٹھے بھی لے آؤ مسجد میں جب بیٹھے ہو تے ٹائم ہی ضائع کرنا ہے تے زبان کو تھوڑا ہی ادا دو، کوئی فرق نہیں پیدا۔ اور پوچھیا موسیٰ علیہ السلام نے خدا دی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ ایسا کلمہ دس جڑا میں پڑھا تے تکلیف ہوئے۔
آکھیا موسیٰ پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یا اللہ اے تے میرا ہی نام ہے۔ آکھیا تیرا نام ہے تو جا کے فرعون کو آپ پڑھے، تیرا نام ہے نا او موسیٰ نام ہے نا، جا کے فرعون کو آپ پڑھے۔ پڑھتا کیوں ابو لہب کیوں نہیں پڑھتا، ابو جہل کیوں نہیں پڑھتا؟ پڑھنے واسطے جگرا چاہیے، پڑھنے واسطے صدیق اکبر جیسا ایمان چاہیے، پڑھنے واسطے حضرت عمر فاروق جیسا روح پہ جلال چاہیے۔ مذاق جنہاں پڑھے ہیں حضور نے انہاں کو واضح شکلہ سامنے آ گیا۔ آج بھی نعرے مار جو حق چار یا حق چار یا اینا پڑھیا جے ڈنکے دی چوٹ، اینا پڑھیا جے جس میں پڑھی دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ موجود نے، یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ پاک نے مورے نبوت کس وقت لائی ہے؟ میرے دوستان میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، آدم علیہ السلام روح تے مٹی دے درمیان نے ایے انہاں دا پانی ان کے تیار کیتا جا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی ساں، میں اس وقت بھی نبی ساں۔ ایک چلا ہو گیا، ایک یہ چلا ہو گیا نا اے نہ کرنا، میں تیرے تے مکے تک راجنا انہاں نو پاپ ہو جے وچ اللہ تعالیٰ تیرا شان بدائے، اللہ تعالیٰ تیرا دولت دینا نوازے، بے کرام کا پاس اے گل بات نہیں۔ اس طرح تو میرے الفاظ کی قیمت ہے، میں نہ حضور کو میرا حضور دینا واسطہ تواڈنا میرا تعلق کوئی نہیں، اس کام دا کوئی نہیں۔ گل ہے حضور دا کہ جس وقت حضور عطا فرمان کہ پھر مومنہ کی ضرورت نہیں۔ متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وآدم بین الروح والجسد، اے پورا جس وقت آدم علیہ السلام کی روح تے مٹی ایک گلی جا رہی ہے، تیار ہے امیر تیار کیتا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام دا پتلا بندا ہے پیا۔ میں اس وقت بھی نبی سا، اس وقت بھی نبی سا۔ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے، صحابہ پریشان نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آج جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے میں کہ انہاں کو پوچھو تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل ذرا پوچھو تیری عمر کتنی ہے؟ اوے آج نادان نے نا چلے لوگ نے نا ایک ہی آدھے حضور تے 40 سال بعد نبی بنے، حضور کدوں نبی بنے نے 40 بعد چلیا، 40 بعد نہیں بنے، تنو علم دا اعطا ہو گیا، عقیدہ خراب کر دیا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ موجود نے، جبریل امین آگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جبریل دس تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری عمر اتنی ہے، منو اتنا نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا اندازہ ہے آسمان دے اتے ایک ستارہ سی، آسمان دے اتے ایک ستارہ سی، انہوں میں اپنی عمر دے 70,000 واری دیکھے چمکتا، وہ 70,000 سال بعد چمکتا سی ایک واری، 70,000 سال بعد ایک واری چمکتا ہے۔ یا رسول اللہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے منو پیدا فرمایا ہے میں اپنی عمر کے وقت 72,000 مرتبہ دی زیارت کی تھی ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ سمجھ آئیے وہ کب سے ہیں؟ چلیا میرا تیرا عقل نہیں کوئی سکتا، تیرا کام بیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرا کام جرا کرنا نہیں، تیرا کام صرف ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ میرے دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر موجود ہیں، آیا کہ کچھ لے گیا، آیا کہ کچھ لے گیا، جس وقت کار جائے تو تم پتا تو لگے میری چوڑی میں کچھ ہے، صرف چاول تے نہ لگا کے تو لے گیا، چاول تے سارے ہم لبڑے میں اور چلیا چاول دے نال بھی کچھ
لے کے جا محبت رسول لے کے جا محبت مصطفیٰ لے کے جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کی بیان فرماندے میں میرے مصطفیٰ دی کوئی مثل نہیں ان مثلی و مثلی کما سن رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون على قضية هذه اللبنة قال فإن اللبنة ونحاتم النبيين فرمایا گیا میرے صحابہ جتنے انبیاء دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے جتنے آئے نہ انہوں جو پہلے کوئی میرا مقابلہ کر سکیا انہوں جو میری مثل آئی پائی تے نہ ہی کوئی سوچیو سیال کوٹ میں چیک کا کھڑا کرنا جم کرتے کہ ان بندہ کے نبی او یار کانا اللہ پہنگا نکمہ اٹھ کے آکے تو میں نبیوں دے سمان لا دے ان سیال کوٹ میں پیدا ہویا لے دی چکن آڑا جو بھی آدم میں قادیانی رسول اللہ وہ کی یاد ہے قادیانی رسول اللہ قادیانی دے ہوتے لعنت اللہ علیہ جھوٹے دے ہوتے اللہ دی لعنت مصطفیٰ دی لعنت صحابہ اکرام دی لعنت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک دے ہوتے کہ مورے نبیوت تکیس کہنا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں اللہ دا آخری نبی ہیں میرے بعد نبی کوئی نہیں چھوٹا یا معصوم بچہ حضرت صاحب یزید بیمار ہو گئے بار گئے ایک ساتھ کے اندر حاضر ہو یا رسول اللہ دعا فرماؤ میں ٹھیک ہو جاؤں صاحب بن یزید 9 سال عمر حضور دی بار کا بچ گئے یا رسول اللہ دعا فرماؤ میں ٹھیک ہو جاؤں حضرت صاحب بن یزید بیان فرما دے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر موجود ہوں نماز ظہر دا وقت آ گیا میرے مصطفیٰ نے نماز ظہر ادا کی تھی او دے واسطے وضو فرمایا وضو جس وقت کیتا او وضو دا پانی حضور نے فرمایا شاید بن یزید نے پینا وضو کر دے اور کی چڑھ دے حضرت صاحب کی چڑھ دے گناہ چڑھ دے میں وضو کر دے ہوتے کی ہوتا ہے اور گناہ چڑھ دے نا آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابی رسول کی بیان فرما دے میں فَشْرَبْتُ مِنْ وُضُوِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَىٰ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتَفَيْهِ مِثْلَ ظِلِّ الْحَاجِلَةِ خدا دی عزت دی قسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو والا پانی پیتا سبحان اللہ 9 سال عمر ہے کتنی عمر ہے 9 سال بچے نوں بخار نہیں لیندا پیا واری دا بخار بھی نوازو اپنے بعد بخار چڑھ جاتا ہے واری دا بخار ہے وہ بخار نہیں اترتا کی کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو دا پانی پیتا ایسا ابن یزید پانی پی لے حضرت صاحب بن یزید نے پانی پیتا فرمایا خدا دی عزت دی قسم ہے آج میری 60 سال عمر ہو گئی آج تک میں بیمار ہی نہیں آج تک بیمار ہی نہیں آیا کیوں جنہوں حضور دا پانی ڈال دے اور وہ کہنا خوشی کیوں منائی تھی خوشی کیوں منائی تو آپ کو نہیں پتا تسی بیٹھے بتا دے جس وقت پوچھئے تو پھر پریشان ہو جاتے اور یار بندہ جڑا پیدا ہویا ہے وہ دا ذکر ہوتا ہے نا کتنے وقت تک ایک محدود وقت تک چند سال زندہ رہے گا وہ دے بعد دنیا تو چلا جائے گا 2-4 سال بمشکل ہو دی اولاد ذکر کرے دی میرا باپ دادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ یا رسول اللہ ہر روز ذکر تہاڈا بلند ہوتا ہے ایک بندہ پیدا ہوا ہے فوت ہو گیا دنیا تو چلا گیا 4 دیہڑے چاندنی پھر اندھیری رات مر گیا حضرت کو بلاؤ شبینہ پڑھو حضرت صاحب کو بلاؤ دعا کر وہ دے بعد کی اگلے سال کی ہوئے تھا کسی نے یاد بھی کوئی نہیں قبر کیڑی ہے
آ تیرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر تیرے نبی دی شان کی ہے وَلَلَّآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تواڈا ہر روز ذکر بلند کردا ہے تے کردا رہے گا اور اے ذکر جڑا دن قیامت دا مانی قرآنی دسو سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں اے ٹھیکیاں تے ایسے بڑا تو اشکال مانگا تسی چکو نا میرے تے چاکا کوئی نہیں گھر دی گل ہے پریشان نہ ہو صرف میرے 10 سال دی گل دسو چلو 10 نہیں 5 سال پہلے دی گل کرو تو شاید او کوئی پتا ساجے اے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ تعالیٰ نے شان بلند کرنی ہے تے جب قیامت تک بلند ہو سبحان اللہ اور بچے کو پتا چلے گا کہ میرا نبی زندہ ہے میرا کریم زندہ ہے میرا مالک زندہ ہے میرا رسول زندہ ہے اس طرح تو نہیں پتہ ہی کوئی نہیں لیکن دیکھ تھوڑا ہی ناکام ہے ڈھول باجیاں تو کام تھوڑا نہ اے نہیں کہ نصیبوں لاؤ تے ساڈے بچے فرق ہی کوئی نہ رہے اے تھوڑا ہی ہاتھ تھوڑا رکھنا چاہتا ہے باقی تو حضور دا نام لے وجہ تے چاہ جو مرضی آپ پہ ایک قدم ہے جس وقت تو بارگاہ رسالت کے اندر آنا ہے آ فرشتے دی ادب دے نال بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوندے نے آ میرے کریم دی شان سن میرے مصطفیٰ دی حدیث پاک سن حضرت سعید بن سعد الساعدی حدیث پاک بیان فرماتے نے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا ما من احد یدعو الا نزل سبعون الف من الملائکہ یضربون باجنحاتہم ویصلون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یأتوا بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جب 70,000 فرشتہ بار گئے رسالت و جادر کتنے فرشتے اندر ہیں اب کچھ بڑے مسلم بڑھ کے بیٹھے چاول میں جا کے نہیں آندا چاول چلے تگڑے ہو نعرہ مارو ایک بار لبیک یا رسول اللہ تگڑے ہو اور کم از کم اتنا پتا چلے جڑا بندہ باہر کوئی جنہوں بات پہندا ہے تکلیف آئے اور باہر پٹے تے سجندر ہوندا کی ہے پیار انہیں پٹنا دے انہوں پتا تے لگے منو درد کہاں دا ہوندا پیا تے جے اندر تسی بھی رام نال میرے آ رکھ بن کے پہنے تے پھر فائدہ کوئی نہیں جنوں تکلیف ہے پتا تے لگی وہ ہے کیڑا ہے تے انہوں درد ہوندا کیوں ہے پیا آ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آ میرے کریم دی بارگاہ دے اندر آ نبی نے اے تمنا کی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کراں کدی زیارت کراں ہر نبی نے تمنا کی ہے ہر نبی دی خواہش نہیں تو وسیلے نہ دعا کر یا اللہ جلا تیرا آخری نبی ہم نے او دے صدقے عطا فرما دے او دے صدقے کرم فرما دے او دے صدقے رحم فرما دے آ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اتنے بیٹھے ہو ہر بندے تو نال ایک فرشتہ موجود ہے او ہر بندے دی حرکت نقل کرتا ہے ہر بندے دی حرکت نقل کردا پیا جلسے دے ختم دے اوتے بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہو جائے گا یا رسول اللہ فلاں امتی فلاں تو علاقے دا رہنے والا یا رسول اللہ دی طرف قبول فرماؤ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی من زار بعد موتی کانا کمن زارنی فی حیاتی بڑی معتبر حدیث ہے پاک یہ حدیث دا اثر کوئی مول پڑھنے والا ہوئے خدا دی عزت کی قسم ہے یہ حدیث میں تمہارے سامنے پڑھ سکتی ہے تو ہم نہیں پتا اس حدیث کا ملک ہی
اس حدیث کا مل تسی کی جانو حدیث پاک کا مل کی ہے منظار قبری بعد موتی کانا کمنظارنی فی حیاتی میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ میری قبر دے اتے حاضر ہوئے گویا انہوں زندہ دیکھ کے گیا تو میری زیارت کر کے مدینے نہ جائے اٹھا کے موجب میں تبرانی اٹھا کے موجب میں تبرانی بھی حدیث پاک ہے تسی اتنی سنیے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جنہیں میری قبر کی زیارت کی تھی او دے اوتے میری شفاعت لازم ہے امام تبرانی بھی حدیث پاک ہے موجم الکبیر کے اندر موجم الشبیر کے اندر موجم الوسط کے اندر حدیث پاک بیان فرمائی منظار قبری بعد موتی کانا کا منظارنی فی حیاتی او جڑا بندہ میرے روزے دے اوتے حاضر ہوئے جڑا بندہ میری قبر دی زیارت کرے جڑا بندہ مدینہ شریف حاضر ہوئے گویا انہوں زندہ دیکھ کے گیا میری زیارت کر کے میری زیارت کر کے گیا انہوں نے بہت شاپر جاؤ کہ سارے ٹھنڈے ہوئے سب میں گرم کیتے کہ تمہیں پتا مولوی گرم ہوئے آوے تم تے چاہ پاک جاندی مولوی گرم ہوئے آوے نا تے چاہ دی پتیلی رکھو تے چاہ ابل لگ پہ مولوی آج کہتا اتنا گرم تو یہ آپ یہ سارے نا کھانا پت مار سڑی جائے وہ جتنے آنے وہ آگے سجا چکو کھپا چکو اور چلیا چکو کی لوڑی ہوگی تیرے اٹھے حضور کی نظریں کریں گے بس حضور تنو بیٹھ دینے پہ بس اتنا کافی ہے نہیں اسی تو زیادہ آئے آئے نہیں اسی تو فرقے آئے آئے نہیں تو فرقہ پا کے روڑا پوا کے دو جانا نہیں کہ مولوی علی کشل جو کہ نا ارحم امتی بے امتی ابو بکرن واشدن فی امر اللہ عمر واستقم حیان عثمان واقلام علی وسیدہ شباب اہل الجنہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسیدہ النساء اہل الجنہ وسیدہ شباب اہل الجنہ امام الحسن والحسین نہیں ساڑھے واسطے حضور دا شادی آ جائے ساڑھے سے رکھی سانتا اور کی چاہیے تھا اور نبی دے یاد سارے سوڑے حضور دے یاد سارے سوڑے میں آدھا جب آپ کہتے ہیں کہ حضور آپ کی مجلس میں آتے ہیں پھر زیارت کیوں نہیں ہوتی آدھے اور تسی ناندے ہونا نارا حضور آگئے نہیں حضور آگئے نہیں نارا ناندے ہونا پھر آدھے میں زیارت کیوں نہیں ہوتی میں کہا چلیا ابو بکر صدیق بھی آنکھ لایا دے تم زیارت ہو جائے تم راتی لا کے دیکھے گانے کنجر گوڑا فلمہ بدماشیاں زیارت کریں وہ تو آدھے چہرے تو چاہ دیاڑے سب دے بات ہو اور سب دے بات بھی ضرورت نہیں دنوں ہو کہ محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھا ضرور ہوتا ہے ان دلوں ہو کے نام تا پکار سہی اور دلوں پکار تا سہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حبیب نبی آ گیا یمن دا سردار آ گیا یمن دا بادشاہ آ گیا ابو جہل نے بلایا اے حبیب نبی تو آنا ہے سپیشل کیوں آنا ہے سپیشل کیوں آنا ہے اسی اس نبی کو چاند دے دو ٹکڑے کروانے کی کروانے دے چاند دے ساڑھے نبی دے چاند دے سورج دے ہوئے کھڑامنے تو آڑے بچیاں دے کھڑامنے ہوتے ہیں نا وہ یا فلانی شہلہ جتی یا فلانی تے حضور دے کھڑامنے کی نے چاند دے سورج نبی پاک دے کھڑامنے میں میرا کریم موجود ہے میرے مصطفیٰ موجود نے جبل ابی قبیس کے اتے چڑھے پاک دے اتے چڑھے دعا فرمائی سجدہ ریزی کی تھی یا اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائی صحابہ نے آمین آکھا او دے بعد حضور نے فرمایا سارے کٹھے ہو جتنا چبل طبقہ ہے جڑے اس وقت بھی نہیں سن مندے وہ سارے ہاں بھی تو ہاں تھلے کرن وہی ہوں خیر ویسے کوئی کیا کہ انشاءاللہ نہ ہی ہو انشاءاللہ نہ ہی ہو لیکن اوتھے تے انتظار تو جان بھی کوئی نہیں نا کہ اوتھے اشارے کی بھی ضرورت نہیں وہ کام جس وقت پڑھا لیا نا کوئیاں نہیں ہون کی ہوندا اگے
شرم کرتا سی پیا کہ میں کدے سامنے آؤں اور کدے سامنے میں آؤں پیا کملی والے دے سامنے حضور دے سامنے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی گم ہو جائے کمرے دے اندر اندھیرا ہو جائے میرے مصطفیٰ تشریف لائے دروازہ کھلے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خدا دی عزت کی قسم میں تو سوئی لگ گئی حضور نے فرمایا عائشہ کی بھی ڈھونڈنی ہے یا رسول اللہ سوئی ڈگی سی سوئی لگ گئی سی آکھا ہے کس طرح جس وقت تسی اپنا منہ مبارک کھول دیو دندان مبارک تو روشنی ظاہر ہوندی ہے چمک جس وقت پئی تے پورا کمرہ نور وچ بدل نہیں ایسے نہیں ہے تیرا دماغ خراب ہے جائز انسان تو کیڑے دور کے اندر ہے اگر تو حضور دی گل کرے دا اسی مر گئے ہیں اور اسی مر گئے ہیں اللہ نے پیدا ہی احساس نے کیتا ہے کہ حضور دی غلامی دے پٹے واقع اس گاؤں میں کوئی دنیا کا دوسرا پٹا نہیں آ سکتا پٹا ہے نام محمد ہے بس حضور کا پٹا جبل ابی قبیس دے اوتے پہاڑ دے اوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے صحابہ نے فرمایا کہ میں دعا کیتی تے آمین آکھیا آمین آہنا اے ہن سوگنا ہر ایک دے مارن کونیاں ہاں ہاں بھائی لیکن ادھر تے نظر کرم دی گل سی نا اور چند نے بھی آخیا ہونا اج حضور نے تروڑنا ہے دل حضور دے قدماں وچ رکھنے ہیں نظر کرم فرمائی اے حضور نے اشارہ فرمایا او پہلے ہی دور ہو گیا او پہلے ہی ٹکڑے ہو گیا او بندہ جڑا یمن تو باہر گئے رسالت دے وچ حاضر ہویا ابو جہل دا یار حبیب یمنی جڑا اس واقعے دے اندر موجود ہے اسے جگہ دے اوتے موجود ہے آدھا میرے دل وچ نفرت ہے تواڈے بارے بے شک چند دو ٹکڑے ہو گئے میں کی کراں حضور نے فرمایا تمہیں یہ گل ہے تیرا صاحب دا بلا لینا حبیب یمنی تیری بچی بیمار ہے وہ کتے وے اور رہنے والا کتے دا ذرا بولو تو صحیح کہ قسم چکی جے سارا ٹیلے نہیں لانا ہے مولوی تمہیں پتا ادھا ٹیل لاندے نے تا باقی رکھ دینے میرا پرسوں بھی جلسہ ہے ہاں اس واسطے اے نہیں سارا اتھے ہی لا دیئے اگلے ہم کی منہ ہونا انہوں نے کگاؤ کی آجت تم مجبوری نہیں کری شام دا جو ہے نہیں ہوں بیڑے بیٹھے میں تکلیف کو نہیں نا ایک مولوی جڑا جس وقت تراویاں پڑھاتا ہے وہ دیکھو پوچھو تسی پیچھے رکوع کرنے میں نہیں اوکے وہ دیکھو نے بھی تو پوچھو نا میں اپنی مسجد میں جانا یار بھی ہے بندہ خواہش میں جڑا تراویاں پڑھا میں پیچھے سننا چاہتا ہوں کیونکہ پچھلے ستے ہوندے نے آتا جس وقت رکوع کی پوری ماری میں بھی جوڑ جاتا پوری ماری میں بھی جوڑ جاتا ہے ہی ہوتا ہے یا پھر جس وقت والے بھی تراویاں آج ویدیا کر دیا وہ پھر کئی نوے چہرے ویدیا کرنا یہ اسی ویدیا کرنا ہے پرت کے نظر ہی نہیں یہ ساڑھی عادت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب ابھی قبیس پہاڑ دے ہوتے بلند نے پہاڑ دے ہوتے موجود نے اشارہ فرمایا چند دو ٹکڑے او بادشاہ حبیب یمنی یمن دا بادشاہ بار گئے رسالت کے اندر حاضر ہویا یا رسول اللہ میرے دل میں بڑی تکلیف ہے حضور نے فرمایا تیری بچی اکھاں تو نہ بینی ہے پیروں تو مزور ہے چل پھر نہیں سکتی تنو وہ دکھے وہ کتے میں حضور کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈاسوں کا سوال ساڑھے آدھنے ہم مولوی اور کچھ ماں لالما تنو تے پیدا ہی ہوتے واسطے کیتا سو تنو کی واسطے پیدا کیتا سو تو ٹرمپ دے نعرے مارے تو نواز شریف دے نعرے مارے عمران خان دے نعرے مارے تے حضور دا نام آ جائے تے تیری زبان بند ہو جائے تنو پیدا کیتے واسطے خدا نے کیتا حضور واسطے پیدا حضور کی غلامی واسطے پیدا کیتا اگر تیرے دل میں محبت مصطفیٰ موجود نہیں میرے دل میں باپ سے کوئی فائدہ نہیں تمہیں کرنے دا آج ہماری ابھی
بیعت دے اوتے موجود نے حبیب کملی نو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا اپنے کام چلا جا جا کے دے سجدہ کیا کیا تیری بیٹی کو اللہ پاک نے میرا صدقہ شفا یاب کر دیتا وہ دوڑتا گیا گھوڑے دے اوتے چڑھیا چابک ماری جا کے دروازے دے اوتے دستک دیتی دروازہ کھولیا بچی سامنے موجود دروازہ کی نے کھولیا بچی نے دروازہ کھولیا وہ پہلے انہیں سوال کی کیتا ابا جی جانتے دو ٹکڑے ہوئے دیکھے جے وہ دا رات اٹھ گیا اساس کبریٰ کے اندر کے لاجتن سیوچی نے نقل فرمایا خدا دی عزت کی قسم میں 1.5 گھنٹے تک اور دوسری روایت کے مطابق 3 گھنٹے تک مسلسل چند 2 ٹکڑے رہے چند 2 ٹکڑے مسلسل نہیں 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ نہ بلکہ پورا 1.5 گھنٹہ وہ چند 2 ٹکڑے رہے 1.5 گھنٹہ پورا اچھا جس وقت دروازہ کھلا اور بچی سامنے موجود ہے باپ بیٹی کو پوچھتا ہے میری بیٹی دس تیرا کی حال ہے ایک اس طرح ہوا ہے وہ آدمی خدا دی عزت کی قسم میں کشتی آئی ہے جنہیں میرے سر دے اوتے ہاتھ رکھیا ہے جنہیں کی ہے سر دے اوتے ہاتھ رکھیا ہے اس وقت میرا سارا فالح زدہ جسم ٹھیک ہو گیا ابھی بھائی عملی گھوڑے دے اوتے چڑھیا چابک ماری باہر گئے رسالت کے اندر حاضر ہو گئے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خیمہ مبارک جمعہ بوسہ دیتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں بھائی دس بھائی کی ہویا صدقت یا رسول اللہ تو سچ فرمایا یا رسول اللہ تو سچ فرمایا اور میرے نبی دی زبان مبارکہ وچوں کوئی لفظ جڑا کہ غلط ہے او دی پیدائش دے اوتے اللہ لفظ میں نہیں بولدا او دی پیدائش دے اوتے احساس ہے کہ جڑا حضور دے بارے فرمائے حضرت جابر بن عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال موجود نے دوسری روایت کے مطابق حضرت معاذ بن جبل موجود نے حضرت معاذ بن جبل موجود نے آپ جا رہے ہیں رستے دے وچ سفر کر دینے پہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا معاذ بن جبل قال لبیک وسعدیک یا رسول اللہ قال لبیک وسعدیک یا رسول اللہ قال لبیک وسعدیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری جان نہیں حاضر ہے میری یہ میں گل اگلی کرنی ہے اے کوئی جڑے بڑے خراب ہوئے نے نا وچ ہم نے فلاں جگہ سے سنا فلاں سے سنا تنہوں پتا ہے کہ وہ آردہ کہ رہا جدھے کو سنیا ہی وہ دے نسل کا پتہ جڑا حضور کے بارے گل کردا پیا او دا نسب تلاش کر جا کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک کافر آیا قرآن مجید نے او دے بارے آیت بیان فرما دیتی اتمن بعد ذالک زنین جا کے اپنی ماں کو پوچھ میرے نہ روز مقابلہ نہ کریا کرے کہ قرآن دے بچے میں برس مہینے تذکرہ گل دے وچوں گل آ گئی ہے میں یہ کتاب کھول کے بیٹھا ہی ہوں چوئی صاحب محسن صاحب دے سنتے سنا میں کیا منی کوئی لفظ بیٹھ دین دے منی کوئی پڑھ دین دے میری عادت نہیں روٹین نہیں میری کہ جیسے وہ بندہ بغیر اپنی تیاری دے جائے نا کہ علماء دی شان دے خلاف کہ مولوی دی شان دے خلاف ہے ڈوب مرے اوتھے بھی جا کے او کسا دوسری جاتے بھی جا کے او کسا تیسری جاتے خدا دی عزت کی قسم ہے جس وقت منبر کے اوتے بدی دے صرف اتنا عقیدہ یا رسول اللہ تہاڈا گیت گانے تے نظر کرم فرما دے جو کوئی تسی چاہتے ہو یا رسول اللہ تانوں میری جان دے اوتے پورا اختیار ہے میری زبان دے اوتے تہاڈا حق ہے تہاڈی نظر کرم ہوئی جو تہاڈی تعریف کر سکیا میں کراں تیسری گل کوئی نہیں کہ کوئی بندہ کہ رٹا ماریا فلاں کیتا آج تک کوئی سمجھ نہیں آئی ہویا کہ انشاءاللہ
اگر دلوں حضور دی تعریف کریے تو نظر کرم ہو جائے کو نا ایک پندر زبردستی بھائی بیٹھا وہ دے بینڈ دا فائدہ ہے کوئی نہیں فائدہ ہے وہ دے بینڈ دا کوئی نہیں پھر دوسری گل نہ تو میں تمہارے پیار نے میرے تے پیسے سٹو تو بیٹھے تے رہو نا خدا دا نام تو آندا کیا نعرہ مارو آہنا بھی نہیں اور نعرہ آہنا آکھا سبحان اللہ کو نہیں تسی اپنے آپ بولو دے تسی اپنے آپ بولو دے تواڈے اوتے میرے مصطفیٰ دی نظر کرم ہوے تو تسی خود بخود بولو میرا ایمان ہے حضور بناتے ہی انہوں نے جڑا اللہ کے نام محبت ہے دوسری گل نہیں منافق دا کی کام ہے حضور دی محفل میں جا کے حضور نے گلاں سننا منافق دا کی کام ہے منافق کا کام ہے نہیں تے حضور نو بلاندے میں کہ ہے بھی دل وچ پلیتی منافقت او آدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر نام میرے دوستا سوچی بھی نہ صحابی رسول پیچھے موجود نے میرے مصطفیٰ سواری فرماندے میں پہ یا معاذ بن جبل یا معاذ بن جبل یا معاذ بن جبل قالا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ قالا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں صحابی بیان فرماندے میں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں گل نہ تینوں ایک دساں فرمایا کہ جبریل امین نہیں لے کے آئے وہ جڑا بندہ ایک باری پڑھ لے وہ کی پڑھے وہ تمہوں ہی نہیں آمدہ ہے نا اس تو علاوہ نہیں آمدہ ہے جے وہ جڑا بندہ ایک باری پڑھ لے ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار وہ جڑا بندہ ایک باری صدقے دل دے نال پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ ایک کہ محمد دے رسول نے انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا خدا دی عزت دی قسم اللہ تعالیٰ دے دوزخ دی اگر ہم فرما دے گا صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار آمیر مصطفیٰ نے فرمایا اے معاذ بن جبل جڑا بندہ ایک باری صدقے دل دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اللہ کہیں جڑے تو بعد میں رہ گئے حرمہ اللہ علی النار اللہ تعالیٰ دے تے دوزخ دی اگ حرام کر دے گا وہ ساڈے کول ہو رہا ہے نماز واسطے تو حد بلائیے تسی نہیں آؤ اونج چنگی ماری جاتی ہے تسی کیوں گل سنتے ساڈے کول ایک نام محمد ہی تے آئے تے جے اوہی پہلے منہ نہ تے پہلی زبان نہ تے پہلے دل نہ پڑھنا تے چلیا پھر فائدہ تے کوئی نہ پھر فائدہ آیا وہ ڈب کے دی چوٹ دے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کر اے فقط محسوس کریا کر تو حضور دا امتی ہے تے حضور نے انتہا پکا کر فخر محسوس کر اپنے آپ کے اوپر فخر محسوس کر تو حضور کی امت میں پیدا ہو گیا اللہ کام سائیاں دا ہے سائی جان تے گائی جان حضور جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بڑی پریشان ہے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر موجود نے آپ میرا شریف دے اوتے چلے گئے تشریف لے کے گئے اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا جس وقت کسی کو جائیے اللہ پوچھتا تھے حضرت پان کی چاہیے پوچھتا کہ نہیں پوچھتا تو کہیں جانے ہیں کہ منہ آپ ہیں
وہ بھی اگلا سیاح ہوتا وہ آتا مہنگائی کا دور ہے کی کرنا کام نہیں کرتا وہ پہلے ہی پتہ لگ جاتا بھائی جدوں بھی آتا ادھار ہی منگتا ہے جدوں بھی آتا ادھار ہی منگتا تیسری گل کوئی نہیں چاہ پانی دے کے پہلا سوال پوچھیے آخر جا گل دے جو جانتا وہ آدھا چاچا یہ گل میرے نال ہاں کری میں آپ کو ٹھنڈوں تنگ کر اور پہلے ہی انکار کر دیو لیکن حضور دا خدا دینا سودا اس طرح نہیں حضور پیدا ہوئے نے حضرت شفاع بنت عمر حضور دی دائیا او آخیاں نے خدا دی عزت دی قسم ہے مولا علی قاری نے میرے کہا کے اندر نقل فرمایا شفاع بنت عمر فرمایا نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اوپر تشریف لے کے آئے سب تو پہلے کدے ہاتھ دیتے ہیں شفاع بنت عمر حضور کی دائی دا نام تے یاد کر دو شفاع بنت عمر او فرمانیاں نے او چہرہ عمرانی میرے ہتھاں دے اوتے آئے نے تشریف لا کے آئے نے لنگوٹ مبارک پہنے لنگوٹ مبارک پہنے ہیں پورا کمرہ دور اندر نور تے خشمواں دے ہلے آ گیا جدی پیدائش ہے تیرے نبی قال اللہ تعالی افتحوا ابواب السماء وابواب الجنان والبست الشمس يومئذ نورا عظيما واذن اللہ تعالی تلك السنة لنساء الدنيا ان يحملن ذكورا لكرامة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے اوے حدیث قدسی اللہ پاک نے فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیتے جان جنت کے دروازے بند کر دیتے جان جنت کے دروازے کھول دیتے جان آج کی پیدائش ہے میرے یار محمد جی حضور دی آج پیدائش اور کوئی اپنا یار کسی نے دیتا ہے خدا نے اپنا یار دیتا ہے خدا نے اپنا محبوب دیتا ہے اپنا دوست اپنا یار بہاد چہرے آڑا سونا فرمایا کہ افتحوا ابواب السماء وابواب الجنان كلها والبست الشمس يومئذ نورا عظيما وہ سورج دا کام ہے آگ سڑنا سورج کی کرتا گرمیاں بہن ہوتا نہیں آکھیا تیرے نبی دی پیدائش دا دن آیا وہ سورج بھی سیک نہیں ماردا نور سڑتا گیا والبست الشمس يومئذ نورا عظيما اور سورج کو نور دا توق پہنایا گیا نوری لباس پہنایا گیا ہر عورت جڑی پیٹ کے اندر بچی ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی دی پیدائش آوے منو حیا ہوندا کہ کسے دنیا دی عورت ال بیٹی ہے کہ تیرے نبی دی پہلی دنیا دے اوپر جس وقت تشریف لا کے آئے نے لے کرامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دیکھو کتنا کرا کیا آر عورت جنہاں بیٹیاں پیدا پیٹ دے وچ جبریل کی آدھے یا باری تعالیٰ او تے عمل دے پا گئے کہ ایدی تقدیر میں بچی ہے فرمایا کہ ہاں ان یحملنا ذکورا لکرامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھا اے کہ میرے نبی دا اے کہ میرے نبی دا معجزہ ہے وہ جس وقت دنیا دے اوپر تشریف لے کے آئے کہیں بے سہارا کہیں بے سہارا سن کہیں یتیم سن کہیں بے کر سن جنہ دا چارہ کوئی نہیں سی نبی پاک نے بلال مسینے دے نال لا لیا کہیں ایسے آنی نا اور بلال کا تذکرہ کرنے ہیں نا حضرت بلال کو نہ بھولیا کرو حضرت بلال کو نہ بھولیا کرو حضور خود بلاتے رہتے بلال کو حضور نے خود بلایا تو ہمیں شاید نہیں پتا کیونکہ اسی تو کتنا دسنا ہے تسی وہ دے مطابق ہی چلتے ہیں دوجی گال تسی بھی آنے منا وہ انشاءاللہ شروع کیا حضرت بلال حبشی وصال مصطفیٰ چکا جس وقت حضور دنیا کو پردہ فرمایا ملک شام کے اندر چلے گئے حضرت بلال حبشی نے شہر مدینہ چھڑ دیتا جس وقت شہر مدینہ دے درو دیوار میں دلنے تے روندے نے روندے کیوں آکھیا مجھے نبی پاک یاد آ جاندے نے میں تاں روندا پنا ہمیں یاد آ جاندے ایسے واسطے دل تے تمنا کیتی میں شہر ہی چھڑ کے
6 مہینے کا عرصہ گزریا، ملک شام کے اندر موجود نے حضرت بلال حبشی، رات کا وقت ہے، میرے مصطفیٰ نے نظر کرم فرمائی، خواب میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا اے بلال تو میرا شہر ہی چھڑ دیتا۔ اور کبھی اسی بھی ایک تمنا کی تھی، صرف محفلوں کے اتنے جا کے چلے چاول دیو نے جڑے کار بھی بندہ کھا لیتا، چاول دیو نے جڑے کار بھی لگ جاتے ہیں، لیکن خدا بھی عزت کی قسم ہے جڑا بندہ حضور دی محفل میں چاہتا میرا ایمان ہے بھوکا کبھی گیا ہی۔ میں آج تک کسی بندے کو نہیں سنیا کہ انہیں محفل میلاد شریف بنائی جائے وہ لنگر کٹ گیا ہو گیا۔ آج اتنا ضرور سنیا کہ فلاں دا ولیمہ سی، روٹیاں تھوڑ گیا نے، سالن کٹ گیا، لیکن میرے نبی دی شان ہے جیڑا دل غریب تو غریب ایک دیر کی پکا لینا حضور وہ دے وچ بھی خیر فرماتے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں دے بعد آخری واقعہ بیان کر کے ختم کرنا، حضرت بلال حبشی کو پتا چلے رات کے وقت زیارت مصطفیٰ ہوئی، چہرہ بطحار بھی زیارت کی تھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال ایک باری منو بیڑی جا، وہ منو بیڑی جا آکے حضرت بلال حبشی فجر کی نماز پڑھی۔ میرا دوستہ غور کر، پوری عمر ستیاں رہنا جی، اور پوری عمر تنو کسے نہیں جگانا، جس وقت تو ستا رہا تھا اگلا کام مولویاں دا، اگلا کام مولویاں دا، او بندہ سو جائے، اگلا کام کدھے کھولے نامہ صاحب مولوی کھولے، اس واسطے عقیدہ مولوی دے پیچھے رہو، مولوی دے اگے آگے تو آرہے 4 تکبیر نماز جنازہ، مولوی دے پیچھے کام ٹھیک رہندا ہے، پیچھے اسمان دے جے اگے آ گئی تو وہ بھی بڑا سیانا والا 4 تکبیرہ نماز جنازہ فرض کفایہ۔ مولوی ہے نا، اللہ نے مولوی تے اختیار کرتے ہیں نا، وہ تھوڑا امام ہے، چلے وہ تھوڑیاں نمازہ کا ذمہ دار ہو، خدا نے انہوں شان دیتی وہ تھوڑا امام ہے، وہ دے تھوڑے مرتبہ ہے، مقام ہے، منصب ہے، چاہے جو بھی ہے، چھوٹا بڑا بزرگ ہے، آجی ہے، نمازی ہے، جو بھی ہے، وہ دے پیچھے 2 رکعت نماز فجر پیچھے امام دے پیچھے ہوتے، امام دا مقام کیا ہے؟ تو جے جا کے بچیاں پرا ساٹھے میں ہوتی ساٹھے میں چلے ہو فتوہ کوئی بھی اٹھا کے بھائی دیواز ہے کہ پیچھے آج تو بعد نماز نہ پڑھی یا ہوتی دل سے احترام کر کے محبت اتنا کر سبحان اللہ، اپنی امام دے بارے بغض رکھنا، وہ بندہ اپنی نمازاں لٹائے واپس دوبارہ پڑھے، اگر وہ دل میں امام دے بارے بغض ہے وہ توبہ کرے، کیوں جنہیں پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ دن اور وہ جڑا پیدا ہے وہ ٹھیک ہے جی تمہاری سارے اندر میرے سے نہیں تو میں بابے اب تک لگنی باقیاں نے جی گال سڑائی تو پھر کسی کی خوش ہو گئے انہوں نے آکھا دینے بھی تے 2 دنیا نے نا کہ نماز بھی دینا کہیں دی پڑھانی کے بغیر موجود ہے انہوں نے آکھا بابا جی مہربانی کرو وہ کسی بندے پہ لیا رات کے وقت باپی اپنی مکھری پڑھ دے انہوں نے آکھا ایک ہی وجہ ہے انہوں نے آکھا وجہ ہے یہ کہ 2 گلیاں پیچھے میرے آکے اپنا ٹھارم نہیں ہوتا، پھر انج بھی ہوتا ہے امام دینا محبت کرو، امام دینا محبت کرو، تمہاری نماز کا وارث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دا رخ کیتا، شہر مدینہ دا رخ کیتا، بلال نے سفر دا ارادہ کیتا، شہر مدینہ دے اندر داخل ہوئے، پہلی آواز دیتی یا رسول اللہ تمہارا بلال تمہارا غلام حاضر ہو گیا، اتھرو جاری رو گریہ تاری ہے، روتے نے یا رسول اللہ بلال آ گیا ہے، یا رسول اللہ تسی رات کو جلوہ فرمایا سی زیارت کروائی سی، یا رسول اللہ بلال حاضر ہو گئے نے اگے کوئی بھی بندہ لگا ہے صحابی لگے حضور کو بیٹھا ہے اے بلال تسی ہو منو حضور نے بلایا ہے، حضور تے کدو نے بھی سال فرمایا ہاں آئینا رات دے وقت پڑھ گئے، اس طرح نہیں ہو سکتا آپ چیخاں نکل گئی ایسے تو میں حضور کو بیعتا سا، ایسے تو میں حضور کو بیعتا سا
کدی منبر نو چومدے نے کدی محراب نو چومدے نے ایتھے میرے مصطفیٰ دے قدم لگے ایتھے میرے مصطفیٰ دی پیشانی لگی ایتھے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ لگے سلام جگہ دے اوپر ٹھہر دے سامنے بلال بیٹھیاں سبحان اللہ ادھر پھر نواسہ رسول کو بلایا گیا کہ بلال ایک بار یہ اذان پڑھ کے سنا جڑی حضور پڑھ کے سنا آج کل جو آپ نے انہیں دیکھیں تو میں پھر مسجد جاتی کرتا آج کل دیا دینا انہاں نو دس سڑے حدیث پاک دس سڑی تے توڑ وڈی جاوے دے اے توڑ وڈی دے چکراں وچ ایک دوجے نو اذان بھی نہیں پڑھن ایک دوجے نو اذان بھی نہیں پڑھن دے نہیں جی فلاں ٹائم میں اذان پڑھنی نہیں اونے پڑھی تے میں پھر کون نہیں آؤں بس تو بڑا کام کرنا او پیچھے اگر زبان دے نال بھی اظہار کر لے دا خاموشی دے نال اپنے منہ بس او دا رب جاندا ہے او دی نیت دا خدا جاندا ہے نیت المومن خیر من عمل او دی نیت دا خدا جاندا ہے او زبان دے نال پڑھے دل دے نال پڑھے اللہ پاک او بھی اسی طرح دا اسلام عطا فرمائے حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں عامر مصطفیٰ دے دو پھل امام حسن تے امام حسین پاک شہزاد خان مصطفیٰ نواسہ مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جگر او آ گیا سبحان اللہ جس کو کہتا ہے آکھیا بلال اذان پڑھو خدا نے کام نہ توڑ جڑا جو میں کر دینا آکھیا نام بلال او نام تے کوئی پڑھ کے تیری زبان بھی جو اس وقت اسی سنا دے ساڈی یاد تازہ ہو جائے گریا تاری ہو جا روندے میں او کبھی تنوں نہیں رونا آیا یار دا نام دے کے دنیا دے تے ڈانڈس بڑے پائے میرا جی فلانے نال نکاح ہو جائے اے تمیز اے تاڈا کدی حضور دے نام دے رونے کدی رونا آیا ہی کہ جدا میں کلمہ پڑھنا کہا میں وہ دے واسطے دی یاد میں کدی رونا خیال ہی کدی نہیں آیا ایسے گمان کے اندر ایک جو مسجد نکلے عائشہ چاڑ کے چھڑو مولوی جو ہے پاگل چلے جے سامنے اس طرح دا پاگل سمجھتے تو ساڑھے تو بڑا پاگل آئی سامنے پاگل پن منظور ہے جس پاگل پن میں حضور دا ذکر ہمیں سامنے پاگل پن منظور ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول شان مصطفیٰ محمد شان مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے موجود ہیں آئے اذان پڑھ کے سنو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دوسرے کلمہ کے بعد جس وقت تیسرا کلمہ آیا بلال یوں کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جس وقت کلمہ پڑھے آپ بے ہوش ہو کے گر گئے 3 دفعہ ایسا آیا امام حسن پاک تے امام حسین پاک نے پیچھے تھاپڑا ماریا آکھیا بلال گھبرانا تیرے پیچھے رسول اللہ دے نواسے موجود نے سبحان اللہ رسول اللہ دے نواسے موجود نے او حضور دنیا تو ظاہر فرمایا ساڈا نبی کل بھی زندہ سی ساڈا نبی اج بھی زندہ سبحان اللہ صحابہ دے دل تھک نہ جاندے پاٹ نہ جاندے ہاں حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم کو جا کے پشت ہوتے تھاپڑا مارا آکھیا گھبراؤ نہ رسول اللہ ساڈے سے دور تھوڑا ہی ہے اے تے اللہ تعالی دی منشا سی ارادہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بلال حضرت بلال حبشی اذان پڑھدے نے صحابہ نو زمانہ یاد آ گیا سارے جتنے اذان سننے آئے نے سارے دے تے گریا تاری ہو کیوں اے یاد رکھ لو حضور کسی دا نقصان نہیں تو پھر آپ نے امتی دا کوئی بندہ سوچ سکتا ہے اور کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ میرا نقصان حضور کیتا ہے نہیں میرا نقصان کرتا ہے پر نواز شریف یا عمران ہے جنہاں جو تے تارکیاں نے انگوٹھا لگ بابا جی کدھر چلے ہو میں ووٹ چاچا کا ہار بہت روح شریف اور چھٹو جی کو انگوٹھا لا کے ہاں تے جے مولویاں دے نال او چھڈو مولویاں نوں کی پتہ چلے مولویاں سمجھ دے کہ مولویاں دی وقت کوئی نہیں آخر عمران ہم باقی 4 تکبیراں پڑھائے اللہ دی قسم کون سنا آگو نواز شریف آگو جنازہ پڑھائے اور دعائے جنوں سنائے بول جا
جنہ پیچھے تو اپنا ایمان ضائع کرنا پیا وہ تے اپنے رستے پہ دروازے مجھے کیوں نکالا اور منو کیوں کٹے آئے ٹھیک ہے اور اسی چلیا تنو کیوں کٹنا تو آپ ہی ہنگتائی نہیں کرنا پیا آ رسول اللہ دا پٹا تیرے گل وچ ہوندا آ میرے دوستا او نبی پاک کسے دا نقصان نہیں کردے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے دا نقصان نہیں کردے آ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ موجود نے خندق کھودی جا رہی ہے خندق وہ گڑا شہر مدینہ دے وہ خندق جس وقت کھودی جا رہی ہے حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ خندق کھودی اور جس وقت خندق کھودی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حاضر تو ساڑھے اکھڑی اٹھتی نہیں کوئی تھلے بڑا بڑا پتھر آ گیا ٹوٹتا نہیں پیا حضور نے فرمایا کہ ان کی گینتی اس طرح کا کوئی آلہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کو پکڑیا جس وقت ماریا وہ ریزہ 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 ہو گیا آپ میرے مصطفیٰ کا دیوانہ موجود ہے خدا نہ کیے جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ دی نظر پہ گئی اتھے نظر پہ چکیا میں جس وقت مارک واسطہ جابر بن عبداللہ دی نظر پہ میرے مصطفیٰ دے پیٹ مبارک تے پتھر بجے ہے انہاں جس وقت پتھر ویکھیا دل دے اندر ہلچل مچی دل دے وچ بڑا افسوس ہویا یہ پتھر حضور نے بندے ہیں تے پتھر عرب لوگ تاں بندے سن بھوک دی وجہ سے بھوک دی وجہ تو بھوک نہ لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر بنے ہیں جابر بن عبداللہ بغیر اطلاع دے نہ کسی نے دسیا نہ پوچھیا کہاں بھی طرف روانہ ہو جا کے دستک کی بیوی نے آکھیا دروازہ کھول دروازہ کھولیا کیا کی گل ہے وہ کھانا تیار کر جلدی جلدی کیا کھانا تو کوئی نہیں بہت مشکل ایک دو بندہ کھا سکتا ہے تو اور سارے کوئی شہر کو نہیں بکری دا بچہ چھوٹا گیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ نے انہوں ذبح کیتا ذبح کر کے گوشت تیار کیتا دو صاحبزادے جابر بن عبداللہ کے کتنے بیٹے نے وہ دو بچے موجود نے بیٹھتے نے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کو ویکھدے نے کس طرح باپ ذبح کرتا ہے وہ جس وقت ذبح کیتا گوشت تیار کیتا حضرت جابر بن عبداللہ بارگاہ رسالت کے اندر چلے گئے آکھیا یا رسول اللہ تہاڈی دعوت پچھو دووے صاحبزادے اور بڑے نے نکے نوں تھلے لٹا کے چھری پھیری دا گاٹا اتار دیتا سر اتار دیتا دیکھیا خون نکلتا پیا بچہ سی گھبرا گیا خود بھی جان باق مثال کر وہ دہشت دے نال یہ میرے کو کی ہو گیا وہ دووے بچے فوت ہو گئے حضرت جابر بن عبداللہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے پتہ کوئی نہیں پیچھے کی ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر جا اپنے گھر واپس بیوی نو آکھی اس وقت تک کھانا نہ اتارے آٹا نہ گنے جس وقت تک میں نہ آواں اس وقت تک کانٹی نہ اتارے جس وقت تک میں نہ آواں کتنے صحابہ نے خندق کھودنے والے کتنے نے 1100 صحابہ موجود نے کتنے صحابہ 1100 صحابی موجود نے حضرت جابر بن عبداللہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے یا رسول اللہ میری گل سنو جا کے کام دے وچ سرگوشی کی یا رسول اللہ کمو بھیج دو دنیا دی کھانے کا اسی انتظام کیتا تسی تشریف لے کے آ گئے ہو نال اپنے دو سنگیاں لے دو سنگیاں لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کے میدان کے اندر صحابہ بیان فرمایا ارشاد فرما دیتا میرے صحابہ سارے دے سارے حضرت جابر بن عبداللہ دے مہمان وہ دی طرف دعوت ہے سبحان اللہ میں کم اٹھا کے رکھا ہے میں کم دا کیا حضور تے سارے صحابہ کو واسطے کتنے نے 1100 صحابی حضرت جابر بن عبداللہ جلدی دے نال تیزی اپنے کار دا ارادہ کیتا جا کے بی بی نو آکھیا ہاں میں آٹا نہیں گننا جس وقت تک حضور دا
آنڈی تو چونا نہیں اتارنا، آنڈی نہیں اتارنی اس وقت تک جس وقت تک حضور نہ حضور آئے، حضور آؤں تک پتہ نہ لگے۔ بھائی آج مولوی ایک نگاہ ذرا مولوی آمتا ہے تو کہنا پلا پتہ لگتا مولوی صاحب ہے کہندی گل ہے پاویں چھینا کیا ہوئے جو بھی ہے پتہ لگتا ہے مولوی آیا کہ جے ناتھ ہم ساڈے تو بڑی تگڑے ہیں انہاں دا اتلا سپاٹ وکھرا ہے تھلڑا وکھرا ہے اس تو تھلڑا وکھرا ہے سارے سپاٹ انہاں پائے نے رنگ برنگے رم جم رم جم رم جم تو مولوی کی کریں انہاں کے ختم پڑھا دو یا دعا کروا یا کبھی مولوی صاحب پھر ملیں گے کہ او تے اپنا لوگ لا لیں گے وہ تے آدھے نے اتھے مکنا سائی اتھے ایک ڈانا وہ اگلے دن ایک بندہ پہ دسے کہ میں مولوی صاحب سن وہ پہ آخر جی میں تقریر کریں جانا سی میری تقریر کی باری ہے تو ناتھ شروع ہو گیا سامنے ایک بابا بیٹھے ہے وہ ناتھ نے آخیا لے آؤ یار حوالے رب دے وہ بابے نے وہ چک چپایا انہیں 2 شعر اور پڑھ دیا پھر وہ جس وقت انہیں آخیا لو جی آخری مصرع جس کے بعد میں ختم کرتا ہوں ٹھیک ہے اجازت چاہتا لیکن وہ پھر بابے نے ہاتھ پایا وہ 5 منٹ پھر انہیں نہ تھا دے انہیں آخیا بھی کام لگتا ہے یہ نہ کوئی ہے کوئی کام یہ تیار ہے میں ہمیں پہلے چھڑنا پیا وہ بابے پھر ہاتھ پایا وہ مولوی یاد نے میں دیکھن لا پیا مجمع وچوں بھی گل کی جان کیوں نہیں چھڑدا پیا میری نظر پئی اس بابے اوتے میں کہ بابا تو مہربانی کر 2 منٹ ادھر میرے کو ایک سائڈے آ تو ایک سائڈے آ تاکہ میری جان چھٹے نہ بڑی دور جانا ہے جو کر میں رکھ کے آیا میں نہیں سنانا او گل ہے بے لوس ہو گیا وہ بے غرض ہو گیا وہ اگر حضور کی نظر کرم سے چلیا 2 ٹکیاں بھی کی دقت 2 آنیاں بھی کی حیثیت ہے اگر حضور کی نظر کرم ہوئے تو پیسے بھی مقت کوئی نہیں آؤ بھی قدر جابر بن عبداللہ دے کونوں پوچھ صحابی رسول اپنے کار چلے گئے کھانا تیار کیتا میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آگے نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آگے نے 10 صحابہ نوں بٹھایا گیا حضور نے لوابے دین مبارک آٹے دے وچ دھوپ مبارک اور یہاں دھوپنا منع ہے ہندی گل لگا دھوپنا کوئی بابا وڈیرا ہو جاتا ہے ابھی ہوئی کرما والے نہ بھیج دیں نہ تکدے نے وچ ٹھوم ٹھوم لا دیں لیکن وہ چلیا بڑا فرق ہے قطادہ دی اکھ دے اوتے لایا جائے تے اکھ دا ڈیلا پوچھا ہے قطادہ تیری تے اکھ نکل گئی سی آکیا خدا دی عزت دی قسم ہے اللہ دی اکھ نال محمدی اکھ نال زیادہ نظر آندا ہے محمدی اکھ نال زیادہ نظر آندا علامہ صاحب نے بیان کیتا تواڈے سامنے شاید تھان سمجھ نہ آئی کیونکہ تسی انہاں جس طرح علماء نوں بیان کرنا چاہیے انہاں اس طرح کیتا کہ تواڈے صحیح سمجھ آوے تواڈے پتہ لگے لیکن تسی آپ جتنا چر اپنا تبلا باجا شور مجور ہے جتنا نہ آوے انہاں چر چس نہیں آمدی سواد میاں صاحب دے شعر بھی پڑھدا ہوے محمد بوٹے نوں بھی یاد کردا بوٹے گجرات کے نوں بھی یاد کردا ہوے تے پھر تسی اللہ کمال کر کے بندہ چس او دے بعد کیا تے ہن میں نہ جگہ میں چل کے سونے صبح من نہ جگہ حضرت جابر بن عبداللہ اپنے کار چلے گئے آپ میرے دوست میں مختصر کرنا حضرت جابر بن عبداللہ چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے دے وچ لوابے دین مبارک آیا روٹیاں تیار کیتیاں سالن دے وچ تھوک مبارک حضرت جابر بن عبداللہ دی بیوی نے فرمایا تو آٹا لینا تو کندوری نہ ہٹائی کندوری نہ ہٹائی کپڑا نہ ہٹائی سالن پائی تو چھونا نہ لائی تو نہ لائی بیکی نہ بچو بس تنو جتنی ضرورت ہے تو لشاں میں باجیاں میں پیالیاں میں پائی جا کتنے بندے پوت گئے 1100 بندہ پوت گیا اور 1100 بندہ کھانا کھا کے چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر بن عبداللہ اپنے کار والے نوں بلاؤ کار والے نوں بلاؤ
کہ میرے تے دوے بیٹے او دنیا تو چلے گئے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کار میں جلوہ فروز نے آن گائے گیا ہوئے آدمان نے جان دے کچھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر بن عبداللہ اپنے صاحبزادیاں سارے بلاؤ آ کے میرے نال کھانا کھان حضرت جابر بن عبداللہ گئے بیوی نے آکھیا بچے کتنے انہیں آکھیا بچے باہر کے بڑھ گئے سیانی سی نا نہیں تو ساڑھیاں کہ آج آدمیاں نے اماں جی بچی کو نہیں دے وہ پرانا جڑا آدھا لیا گئی ہوں چاہتے ایت گئی ایت کینسل ہو گئی دو دی ہوگی شکا ہوا پھر دو دی کلے اتنا مہنگا آیا وہ بھی پتلا وہ آدھا اللہ بھی پھر سے آنے والا منی شوگر رہن دے منی شوگر رہن دیو بھئی پہلی سٹی نہ ہوگی چاہوں کی ٹھوں گا گال دے بھلا وہ سیاری نہ ہوئے نہیں کر دی نہیں تو کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صاحبزادیاں نوں لے کے آؤ میں انہاں دے نال کھانا کھانا ہے جابر بن عبداللہ کے بیوی نے پوچھا بچے کتنے انہاں آکھیا کہ ڈنڈ ہو گیا حضور نے فرمایا یا رسول اللہ بچے باہر تے کھیڈن گئے نے تسی کھانا فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھانا جس وقت تک تیرے بچے نہیں آنا تیرے بچے نہیں آنا جتنے بھی گئے انہوں نے بلا کے لیا آپ بی بی نے راز فاش کر دیتا او بی بی نے دووے لاشاں چکیاں حضرت جابر بن عبداللہ نوں دتیاں اکھاں تو تھرو جاری نے دارو کٹار لوندی ہے آکھیا تیرے وچ بڑی اثر سکرے خداوند دے میرے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے انہاں کھانا بھی نہیں سکھا دیا کافی دن ہو گئے نے تے میں اس واسطے غم زدہ خبر حضور کو نہیں دتی تاکہ حضور پریشان نہ ہو سبحان اللہ حضور پریشان نہ آ جان حضرت جابر بن عبداللہ نے وہ دووے لاشاں تے چادر وچ بچھا دیتا کہ نہ حضور خبر نہ آوے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر اے بھی گل ویکھ لے میں اس وقت تک ایک لقمہ بھی نہیں کھانا جس وقت تک تیرے صاحبزادیاں نہیں آونا جس وقت تک تیرے بچیاں نہیں آونا حضرت جابر بن عبداللہ باہر گئے رسالت کے اندر موجود ہیں کیونکہ تیرے نبی تو گیا پوشیدہ نہیں تیرے نبی تو گیا پوشیدہ نہیں حضور جانتا دے فلاں 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 جتنا دل ہی چادر میں چہرہ چھپا جو مرضی اب کیا کر حضور کی تیرے ہوتے نگاہ ہے اللہ نے شانہ نار بھیجے ہے انج نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے لے کے آؤ آ دووے لاشاں چکیاں نے اپنے بازواں دے اوپر او دووے لاشاں اٹھائیاں نے باہر گئے رسالت کے اندر حاضر ہوئے او دووے بچے جا کے مردہ حالت وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھ دیتے تو رونا شروع کر دیا تو رو رہے نے یار آسو صاحب بھی کھانا کھا کے چلا گیا ہے آ میرے کریم آقا دی بار گائے یہ کھانا بھی نہیں کھاتا آکھا کھانا تو بچیاں نالے کھانا کی تو نالے بچیاں نالے تے بچے دنیا چ چلے گئے نے آ میرے مصطفیٰ نے اللہ ہاتھ پھیریا انہاں لاشاں دے اوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیریا ہاتھ مبارک جس وقت پھیریا فرمایا اٹھو میرے نال اٹھ کے کھانا کھاؤ قال لبیک وسعدیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سی تواڈے غلام حاضر تواڈے غلام حاضر او حضور مجھے حکم فرمان تے او مجھے دی روح نہ اٹھے چلیا کیڑی گل کرنا پیا عیسیٰ علیہ السلام اڈیر پھڑ کے آدمی نے زندہ ہو جا تے تیرے نبی اتنے کمزور نے نعوذ باللہ کلمہ کدا پڑھنا ہے گلاں کنا دیاں تے عمل کرنا ہے آج جابر بن عبداللہ اسے جگہ پہ اٹھے موجود نے روندے نے پہ اتھرو پوچھتے نے پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیریا فرمایا اٹھو میرے نہ اٹھ کے کھانا کھاؤ بچے بھی آتے نے لبیکا وسعدیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول